کہ 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسی تھی، آج کیسی ہے۔ ناظرین، یہاں سے مسجد نبوی کی 2، 3 اور 4 پلر چھوڑ کر یہ جب ترکوں نے مسجد نبی بنوائی تھی، یہ اس نشان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دائیں والا گھر ہے۔ تو آج 2025 میں یہاں کیا ہے جی؟ آج سے 1400 سال پہلے تو یہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے ایک تھوڑا سا بڑا گھر حضرت خالد بن ولید انصاری صحابی، حضرت ابو ایوب الانصاری، جیسے یہ مسجد نبی آج سے 1400 سال پہلے تو کھجور کے تنوں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی ایک اور آج ہم ایمان بھری ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1400 سال پہلے اور 2025 کا مدینہ المنورہ دکھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یہ جس طریقے سے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، کوئی بچہ بھی سمجھ سکے گا کہ 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسی تھی، آج کیسی ہے۔ اس جگہ کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے ناظرین یہ جاننے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ مدینہ کیسا تھا، یہ عہد کیسا تھا۔ آئیں شروع کرتے ہیں باب السلام سے۔ ناظرین، زائرین کو یعنی کہ جو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مردوں کو باب السلام سے داخل کیا جاتا ہے اور وہ سیدھے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے چلتے ہوئے، یہ روضہ مبارک کے حاضری دے کے وہاں پر سلام پیش کر کے سیدھا باب بقی جو اس کے بالکل سامنے آتا ہے، وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج سے یہ 1400 سال پہلے جگہ کیسے تھی؟ تو ناظرین آئیں میں آج آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو باب السلام میں داخل ہو جائیں۔ جی ناظرین، یہ ہم باب السلام میں آگے۔ اب باب السلام سے کیا یہاں تک مسجد تھی آج سے 1400 سال پہلے؟ نہیں، یہاں پر گلی ہوا کرتی تھی۔ کس قسم کی گلی؟ ایک کھلا ایریا تھا اور کس کس کے گھر تھے سائیڈوں پہ؟ آئیں آپ کو ذرا بتاتے ہیں جی ناظرین، یہ دیکھیے، جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے کی طرف سے کونے سے جب یہاں پر مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت یہاں پر یہ جگہ ایک گلی تھی جہاں پر آج باب السلام ہے۔ یہاں پر مسجد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو ہے وہ ہاتھوں سے یہ نہیں تھی، اس کے بعد اس کی توسیع ہوتی رہی تو آگے۔ تو اس وقت یہاں کیا تھا جی ناظرین؟ اس وقت یہ کھلی سی گلی ہے جی ناظرین، جہاں پر آپ جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے ناظرین، یہ میرے بائیں طرف آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کھلا ایریا ہے اور سامنے کچھ کھجوروں کے درخت لگے ہیں اور دائیں بائیں گھر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، ان گھروں کے ساتھ آپ غور کریں کہ یہ میرے بائیں طرف یہ دیکھیں تو ایک دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہاں سے مسجد نبوی کی دیوار شروع ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں تھیں تو مٹی کا ہی لیپ لگا ہوا تھا اور خوبصورت سرخ رنگ کی مٹی کی ہی یہ دیوار تھی، اور دائیں طرف تھوڑی سی کھلی جگہ اور چند گھر۔ یہ کس کس کے گھر؟ تو آئیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی ناظرین۔ اب ہم باب السلام کے اندر تو داخل ہو گئے، تو پھر مسجد نبی شروع کہاں سے ہو رہی تھی؟ آج کی 1425 کی مسجد نبی میں مجھے کیسا پتہ چلے؟ ناظرین غور کیجئے، اب آپ غور کیجئے، یہ میرے دائیں طرف دیکھیے جو پلر لگے ہوئے ہیں اور بائیں طرف بھی پلر لگے ہوئے ہیں، دیوار یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہاں سے دیکھتے ہوئے آپ نے غور کرنا ہے کہ بائیں طرف کے جو پلر ہیں دروازے کے ساتھ کتنے چھوڑ کر؟ 1، 2، 3 اور 4 پلر چھوڑ کر 5واں پلر دیکھیے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے جی ناظرین۔ 4 پلر چھوڑ کر 5ویں پلر پر آئیں ذرا اس پلر کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ آئیں ناظرین، یہ ہم آگے تقریباً اس 5ویں پلر کے پاس جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے جی ناظرین۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ باب السلام سے داخل ہوئے تو آپ نے تقریباً 4 پلر چھوڑے، 4 سفید رنگ کے پلر چھوڑ کے 5ویں پلر کے اوپر ناظرین اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ باقی چاروں سے علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر جو بارڈر بنا ہوا ہے اس بارڈر کے نیچے بھی سبز رنگ کا کچھ لکھا ہوا ہے جی ناظرین۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شروع ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروائی تھی، تو یہاں سے شروع ہوتی تھی۔ اگر آپ غور کریں ناظرین تو اسی پلر کے ساتھ
جتنے بھی پلر ادھر جا رہے ہیں، جتنے بھی نہیں، مطلب حسوا اسکوائر یارڈ تک، یعنی کہ جو پہلا صحن آتا ہے جس کے اوپر چھتریاں لگی ہوئی ہیں۔ آئیں ناظرین یہ دیکھیں، یہاں سے آپ جتنے بھی آپ کو پلر نظر آئیں گے، ان پلر کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ جب ترکوں نے مسجد نبی بنوائی تھی، یہ والی، بعد میں سلطنت عثمانیہ نے، تو انہوں نے یہ ساری نشانی لگائی تھی۔ آئیں ذرا اس صحن میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسا ہے۔ آ جائیے جی ناظرین، اب یہ میرے پیچھے دیکھیے خوبصورت منظر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں حسوا اسکوائر یارڈ، اور یہ صحن ہے مسجد نبی کے سامنے کا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو بائیں طرف سے، جہاں پر یہ چھتریوں کے نیچے میں کھڑا ہوں، وہاں سے پلر دیکھیے، جو پلر سفید پلر ہیں پرانی مسجد نبی کے، تو شروع سے 1 2 3 4 لکھ کے یہاں تک، اس بلڈنگ تک وہی نشان لگا ہوا ہے جو کہ سبز رنگ کا ہے، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی تھی۔ یہ دیکھ لیجیے آپ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نشان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی شروع ہوتی تھی۔ تو آئیں 1400 سال پہ چلتے ہیں جی ناظرین۔ اب جب آپ چلتے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بائیں طرف مسجد نبی کی دیوار ہی صرف مل رہی ہے، اور اب دائیں طرف جو گھر مل رہے ہیں ان میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دائیں والا گھر ہے۔ تو ہم سیدھے چلتے جا رہے ہیں، کھلی سی جگہ ہے اور گلی ہے۔ تو اب آ جائیں 2025 میں آ جائیں جی ناظرین۔ اب ہم چلتے جا رہے ہیں اور ہم نے زیارت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کی، جو کہ سنہری جالیوں کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ تو ناظرین جب آپ چلتے جاتے ہیں تو اگر آپ ابھی بھی یہاں دیکھیں تو بائیں طرف کے جو پلر ہیں یہ اس دیوار کی نشانی کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ جی یہ وہ یہاں دیوار ہوتی تھی، یہاں مسجد نبی کا ایریا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ سائڈ پہ ہوتے تھے، جو پلر میں نے آپ کو بتایا اس سے آگے۔ تو یہیں سے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ممبر مبارک بھی نظر آ رہا ہے، یہ اس کی بیک سائڈ ہے ممبر شریف کی، جہاں پہ آپ کھڑے ہو کر نماز جمعہ کے خطبات دیا کرتے تھے۔ اور تھوڑا سا آگے جائیں تو بائیں طرف میں آپ کو ریاض الجنہ کا یہ دروازہ بھی ملتا ہے گولڈن، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر کے بیچ میں اور ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ناظرین اب جب یہاں آتے جاتے ہیں تو اب ہم پہنچ گئے کس کے قریب جی ناظرین، اب ہم سنہری جالیوں کے قریب پہنچ گئے، روضہ مبارک کے قریب، جس کے اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جی ناظرین اب جگہ کھلی نہیں رہی، اب یہاں پر کیا ہے، اگر آپ آئیں 1400 سال پہلے آپ کو لے کے چلیں جی ناظرین، یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے ایک گھر دکھائی دے رہا ہے، ایک حجرہ مبارک ہے۔ یہ حجرہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کا مبارک حجرہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنین کی ماں، یہاں پر گھر ہوتا تھا۔ تو آج 2025 میں یہاں کیا ہے جی آئیں دیکھتے ہیں ناظرین۔ اب جب ہم چلتے آتے ہیں تو اب یہ کونا شروع ہو گیا روضہ مبارک کا، یہ کونا ہے، اور بائیں طرف ریاض الجنہ ہے ہمارے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، یہ آپ کونا جو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سنہری جالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر جو میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بہت بار دکھا چکا ہوں، روضہ مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ مبارک ہے۔ تو ناظرین اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں آج بھی۔ تو یہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، تو اس وقت آج سے 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسے تھی؟ آئیں 1400 سال چلتے ہیں پیچھے جی ناظرین۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کہ ہمارے سامنے یہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا مبارک حجرہ ہے، اور اس کے ساتھ بائیں طرف آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بائیں طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہے۔ اس سے جو تیسرے نمبر پر ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت امام حسن و حسین اور باقی سب کا، یعنی آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا مبارک گھر ہے ناظرین، جو آج سبز گنبد کے نیچے آ چکا ہے۔ تو ناظرین اب جب آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ جب
سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرنے کے لیے، تو اس وقت بیسیکلی آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا یہاں سے گھر کہاں گیا؟ اگر ہم اس گھر کے اندر کھڑے ہیں تو یہ تو مسجد نبی کا حصہ ہے۔ جی ناظرین، کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا مسجد نبی کو توسیع کرنے کا، تو آپ کی بیٹی کا گھر اسی میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، اور وہ خالی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ تو مسجد کا حصہ بننا تھا۔ تو اس کے بعد بڑی مشکلوں کے بعد کچھ مہینے تک لگ گئے، تو اس کے بعد بڑی منتیں کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ آپ کو محبت تھی اس گھر سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے آرام فرماتے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ جو سنہری جالیوں کے سامنے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے ناظرین، یہ جو کھڑکی کھلی ہوئی ہے، پھر یہ حضرت عمر بن خطاب نے گھر بنوا کے دیا تھا اپنی بیٹی کو، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بھی نہیں بند ہوگی، کیونکہ یہاں سے آپ روضہ مبارک کو دیکھتی رہتی تھی۔ تو ناظرین، یہ ہو گیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ، جو کہ شفٹ ہو گیا دیوار کی طرف، جس کی کھڑکی آج بھی کھلی ہے، اور سامنے سنہری جالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہے، کیا جگہ ہے! مجھے بتاتے ہوئے بھی یقین کریں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں جنت کی ہی باتیں کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام اور درود پیش کرنے کے بعد آپ لوگ سیدھے یہ جو باب بقیع ہے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں سے آپ نکلتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ جب آپ باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں ناظرین، سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ دائیں طرف ہو جائیں پیچھے کر کے، تو یہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا، بہت بڑا گھر تھا مدینہ منورہ کا۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، 1400 سال پہلے کا، یہ 1400 سال پہلے کا منظر ہے کہ میں ادھر سے حجرہ مبارک سے گھوم کے آیا ہوں، اور میری بائیں طرف ادھر مسجد نبی کی دیوار ہے ساری، اور یہاں پر آپ کو دروازہ بھی ملے گا، باب رحمت، باب جبرائیل بھی، باب رحمت ایک طرف ہے، باب جبرائیل دوسری طرف ہے، تو یہاں پر ہی آپ کو یہ دروازہ ملے گا۔ جو آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں ناظرین، آپ اس طرف چلتے جا رہے ہیں، تو آگے کونے میں جا کے آپ بائیں مڑ جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ حجرات تھے، کن کے؟ اصحاب صفا کے یہاں پر گھر تھے، اور پیچھے ایک دروازہ آتا تھا جس کو باب النساء کہتے ہیں۔ باب النساء سے خواتین داخل ہوا کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے۔ تو جب آپ مڑ کے جاتے ہیں پھر سے مسجد نبی کی طرف، تو پھر یہ ایک آپ چاروں طرف کا ایک چکر لگاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ یہاں پر کھڑے ہوں، یہاں میرے اس طرف جہاں باقی ازواج مطہرات کے گھر ہیں، تو پیچھے اگر آپ دیکھیے تو پیچھے جا کے آپ کو کس کا گھر نظر آئے گا؟ ایک تھوڑا سا بڑا گھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے ساتھ بائیں طرف ایک چھوٹا گھر ہے، وہ کس کا ہے؟ جی، وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا وہ مبارک گھر تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، آئیں اب آپ کو کچھ اور بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، جو ہی آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اور آگے آپ کو رستہ بند ملتا ہے، کیونکہ وہ گھر سامنے بنا ہوا تھا جو کہ اب مسجد نبی میں آ گیا، تو ناظرین آپ دائیں طرف دیکھیے تو آپ کو یہ ایک 2 منزلہ گھر نظر آئے گا۔ جی ناظرین، یہ جو 2 منزلہ گھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ انصاری صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اسی گھر میں قیام فرمایا تھا۔ پہلے آپ نیچے والی منزل میں تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں عجیب محسوس ہوتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اور بھی واقعات ہیں، جو لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ تو ناظرین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اوپر والے سے میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس تو صحابہ اکرام نے آ کے مل کے ظاہر ہے کہ اسلام سیکھنا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ازواج مطہرات کے حجرات تعمیر ہو گئے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر ہو گیا، تو اور اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے حضرت سودا کا تھا، تو آپ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے شفٹ ہو گئے اس مبارک حجرہ میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ مدینہ کی فضاؤں کا بھی سمجھ لیں،
مدینہ کی ہواؤں کو بھی سمجھ لیں. آپ کو پتہ چلے کہ جس جگہ پر بھی آپ مدینہ قدم رکھ رہے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بڑی نشانی ہے. ویلیو جگہ کی ہوتی ہے. جیسے یہ مسجد نبی آج سے 1400 سال پہلے تو کھجور کے تنوں کی ہے، کھجور کے تنوں کا چھت ہے، اور آج ایک اچھا ماڈرن سٹرکچر ہے ماشاءاللہ. ایک مضبوط پلر بنے ہوئے ہیں اور اوپر بڑی اتنی کشیدہ کاری ہے، اور سلطنت عثمانیہ نے بڑی خوبصورت خطاطی کی ہوئی ہے ساری. تو ناظرین جگہ وہ ہے، ریاض الجنہ وہی جگہ رہے گی سب کچھ. تو جب بھی مدینہ منورہ جائیں تو ضرور بضرور بڑے سوچ سمجھ کے قدم رکھا کریں، کیونکہ آپ کے ہر قدم کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم بھی پڑے ہوتے ہیں. وہ ساری جگہ بہت قیمتی ہیں، وہ ساری جگہ جنت کی ہی جگہ ہے. ناظرین بہت پیار کے ساتھ یہ ادب کے معاملات ہیں، جتنا ادب کرو گے اتنا ہی حاصل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی ہو گئی ہو. اور بھی جو ویڈیو دیکھنا چاہیں ہمارے چینل پہ کمنٹ کریں، ہم آپ کو 1400 سال پہلے لے جا کر یہ ویڈیوز دکھائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ.